قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم انا احبائی و اولیائی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرہم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا احبائی و اولیائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انا احبائی، میرے احباب، و اولیائی، میرے ولی، بے شک میرے احباب، میرے دوست وہ ہیں الذین یذکرون بذکری، کہ ان کے ذکر سے میرا ذکر ہوتا ہے۔ یذکرون بذکری، بے شک ان کے ذکر سے میرا ذکر ہوتا ہے۔ یہ میرے احباب اور اولیاء ہیں کہ ان کے ذکر سے میرا ذکر ہوتا ہے۔ وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور میرے ذکر سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنا ایمان افروز بیان ہے، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ان الفاظ کو اگر تھوڑا سا دوسرے رخ سے دیکھ لیں تو بھی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بے شک وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ الذین یذکرون بذکری، گویا رب کی طرف یہ پیغام مل رہا ہے کہ میرے احباب، احبائی و اولیائی، میرے احباب اور دوست اور ولی وہ ہیں کہ ان کی یاد سے میری یاد آتی ہے۔ پہلے میں نے لفظ ذکر کا استعمال کیا تو ذکر یاد کرنے کو ہی کہتے ہیں، تو گویا فرمانے والی یہ آ رہا ہے کہ الذین یذکرون بذکری، میرے اولیاء، احباب، میرے دوست وہ ہیں کہ ان کی یاد سے میری یاد آتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور میری یاد سے ان کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی قدر سمجھ آئی جب یہ شان حضور کے امت کے اولیاء اور صالحین کی ہے، بے شک یہ انبیاء کے بعد جو عام مومنین ہیں ان کی یہ شان اور ان کا یہ مقام بیان ہو رہا ہے کہ ان کی یاد سے خدا کی یاد آتی ہے، ان کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کے ذکر سے ان کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی یاد سے ان کی یاد آتی ہے۔ تو جناب پھر جب ہم اولیاء صالحین کا اسپیشلی ذکر کرتے ہیں تو بعض لوگ اس پر چیبہ جبی ہوتے ہیں، بے شک تو یہ گویا وہ دین کی روح تک پہنچے ہی نہیں، دین کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ بے شک اولیاء اور صالحین وہ لوگ ہیں کہ جن کے در تک رسائی خدا کے در تک رسائی کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اگر حضور علیہ السلام کی امت کے کچھ صالحین اولیاء جو اللہ کے احباب ہیں، جنہیں احبائی کہا گیا، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے بے شک کہ ان کے ذکر سے خدا کا ذکر ہوتا ہے، ان کی یاد سے خدا کی یاد آتی ہے، تو پھر جناب مقام انبیاء کیا ہوگا، ذکر انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اور ذکر انبیاء کے بعد سید الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ذکر کا مقام کیا ہوگا، آپ کا ذکر کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ تو سمجھ آئی؟ اللہ ہمیں اولیاء صالحین کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور شاید اسی بات کی کلیرٹی دوسرے مقام پہ بھی دی گئی، وہ کیا فرمایا گیا؟ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ بے شک انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے، بے شک صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو جناب خدا اور مصطفیٰ کا ذکر عبادت تو یقیناً ٹھہرا، صالحین کا ذکر بھی خالی از فائدہ نہیں، یہ ذکر عامیوں کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ذکر میں مصروف رکھے اور یہ فریضہ عبادت انجام دیتے رہنے کی توفیق دے، اور اولیاء کے ذکر سے اللہ ہمارے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دے۔